السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، عزیزو، بزرگو، اور کوئی ویڈیو دیکھو یا نہ دیکھو، پاک پتن والے 5/9/12 اے ویڈیو شروع تو لے کے آخر تک ضرور ویکھو۔ اگر تسی اے ویڈیو ویکھی سنی نہیں تے پوری دنیا دے وچ تسی کچھ بھی نہیں ویکھیا سنیا، تسی گونگے جے، بہرے جے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو نو شروع تو لے کے آخر تک ویکھو تاکہ تانوں اس ویڈیو دی حقیقت دے بارے پتہ چل سکے صحیح معنیاں دے وچ۔ تو آؤ ان دی اگے ابتدا کرنے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، پاک پتن والے 5/9/12 فریدی منگولاں دا شجرہ نسب۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا تمہاری جنس میں سے تمہارے پاس آیا ہے، اسے تمہارا مشکل میں پڑنا سخت ناگوار ہے، تم پر یعنی تمہارے مسلمان اور راست ہونے پر اس کو بڑی رغبت اور حرص ہے، اور ایمانداروں کے حال پر کمال شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام علی کا ہے۔ 5 تن پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ مقام علی کا ہے، اور یہ مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ مقام حضرت حسن، یہ امام حسین، اور یہ اماں بی بی فاطمہ الزہرا کا مقام ہے۔ یہ ہاتھ خیر و برکت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ہم السلام علیکم لیتے ہیں، سلام لیتے ہیں، تو یہ اسی لیے اس ہاتھ سے سلام لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 تن پاک کی اس ہاتھ سے مثال بیان کی تھی، اور اسی ہاتھ سے ہم مٹھی بند کر کے 5 تن پاک 1.25 نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اب نشان ہیں 3 جسے پنجابی میں پوٹے کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان 5 کی 3 اولادیں تھیں۔ حضرت علی کی 3 اولادیں تھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اولادیں، امام حسن کی بھی 3 اولادیں، امام حسین کی بھی 3 اولادیں، اور اماں فاطمہ الزہرا سیدہ کی بھی 3 اولادیں تھیں۔ تو دوستو، یہ کل 15 اولادیں ہیں۔ ہاتھوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ 15 اولادیں ہیں، لیکن ہم نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جاتے ہیں تو یہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شہادت دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اولادیں ہوئیں، اور وہ بچپن میں شیر خارگی میں دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ تو باقی پیچھے 1 2 3 اور یہ 4، یعنی کہ 15 اولادیں، 4 تھی یہ 12، 15 اولادیں باقی ہیں۔ تو یہ دنیا 5 اور 12 کی اولاد ہیں، یعنی کہ 5 سے آگے 12 اور 12 سے آگے پھر 1.25 لاکھ ہو گئے، پورے 1.25 لاکھ ہو گئے۔ تو یہ دنیا 5 اور 12 سے مل کر بنی ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور 5 تن پاک کا مقام یہ ثابت ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کو اور مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش۔ تو دوستو، 9 بھی ایک یہ 5 ہیں، یعنی مشرق کی طرف حضرت علی، مغرب کی طرف حضرت عمر فاروق آ گیا، اور یہ پہلا سلام جدھر پھیرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، جدھر دوسرا سلام پھیرتے ہیں نماز میں حضرت عثمان غنی، جو کہتے ہیں لیکن سٹارٹنگ خلافت کی یہاں سے ہوئی، یہاں سے یہاں آئی اور یہاں چلی گئی، یہاں سے یہاں نہیں آئی۔ تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ہم نے یہ ہماری کھیڑ ہے، ہم اس کے 4 ٹانے بولتے ہیں، چیٹے بھی اس کو بولتے ہیں پنجابی میں، ہم یہ کھیلتے ہیں، منگول یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں۔ تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حکومت نہ لیتے تو حضرت علی کی باری آ جاتی، تو جو یہ حالات واقعات ہوئے ہیں یہ نہ ہوتے۔ یہ دوستو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، تو یہ ہونا ہی تھا، لیکن جو یہ سیٹنگ ہے یہ اسی طرح ہی ہے، لیکن ان سب کا مرکز جو ہے یہ ہم کھیل کھیلتے نا ایسے، یہ اگر یہاں سے آتے اس کا یعنی کہ کھیل کھیلتے تھے نا،
تو یہاں سے شروع کرتے تھے, چالے چلتے آتے, ਚੀਟੇ ਉਹ ਚੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। یعنی کہ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ਸੀ। تو ਇਹ 4 ਟਾਹਣੀ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ کہ 5 ਤਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸੀ ਜਿਹੜੀ 12 ٹانی جو ہے وہ یہ تھی، یہ بھی منگولوں کا ایک بڑا بہت مشہور کھیل تھا۔ یہ جہاں پہ 1 2 3 4 5 اور 6 7 8 9 10 اور یہ 11 اور یہ 12، یہ درمیان والا یہ چال چلنے کے لیے جگہ خالی جو زیرو کی ہے نا خالی تھی، یعنی کہ ہم ادھر سے ادھر چالا دیتے تھے، یا یہ والا یہاں سے ادھر چالا دیتا تھا، یا یہاں سے یہاں چال چلتا تھا، یا یہاں سے یہاں چال چلتا تھا۔ تو یہاں پہ ایسے یہ مارنے والا، یعنی کہ اس کو 12 ٹانی بولتے ہیں۔ یہ مثالیں تھیں ہمارے 5 اور 12 کی، یعنی کہ ہم 5 اور 12 سے ہمارا تعلق تھا۔ ہم سارے آل نبی اولاد علی تھے اور 12 قوموں پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ 13ویں قوم پچادہ، یعنی پیادہ چل کہتے ہیں، پیدل چلنے والوں کو پچادہ کہتے ہیں، آئی گئے اولاد کو۔ اور ایک قوم ہے نہ 3 چو نہ 13 چو، اس کو کہتے ہیں مردود۔ اب مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود۔ جن پر پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، اور جن پر نہیں پڑھا جاتا وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد 9 عدد سب سے بڑا عدد ہے اکائی میں، جس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخر میں لکھا جاتا ہے اور سب سے بڑا عدد ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے اور سب سید الانبیاء کہلائے۔ تو دوستو، جس طرح 9 اسی گنتی کا حصہ ہے، اس طرح ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس آیات مبارکہ کے تحت اس ہمارا یعنی کہ حصہ ہے۔ ہماری جو شکلیں ہیں، وہ ہمارا جسم ہے جو وہ شکل محمدی پر ہی بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسم میں 9 سوراخ اسی وجہ سے ہی رکھے ہیں۔ تو دوستو، اس کے علاوہ 9 سوراخوں کی وجہ اور 9 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور یہ بھی 9 ٹانی بھی ہم کھیلتے رہے ہیں، وہ اس طریقے سے تھی۔ یہ 9 ٹانی تھی، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، اس کی چال ادھر درمیان میں، اور یہ 9 والا ادھر میں، یہ مشرق اور یہ مغرب۔ تو یہ ہماری شجرہ بھی ہے اور آل نبی اولاد علی ہونے کا یہ ثبوت بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ کائنات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو آسان طریقہ کار تھا ہم نے اسی وجہ یہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے حروف تہجی، اس میں میم سے محمد بنتا ہے، تو یہ بھی حروف تہجی کا حصہ ہے، باہر سے نہیں آیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دنیا 5 اور 12 کی کھیڑ ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے چینل کا نام 5 9 12 پاک پتن والے رکھا ہے۔ ہمارے چینل کا نام 5 9 12 پاک پتن والے ہم نے رکھا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ساری حقیقت کو سمجھ گئے ہیں۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہی حکم دیتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے فرمایا، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی مثال بیان کرنا تھا۔ تو دوستو، میدان کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ یہ 5 تن شہید ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی سلسلہ نہیں بچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بے پناہ برکت رکھی، دن دگنی رات چگنی یہ ترقی کرتا گیا۔ تو جو زین العابدین کے بارے میں ہے کہ میدان کربلا میں زین العابدین بچ گیا، تو یہ دوستو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔
جو میدان کربلا میں بچ گیا وہ فاطمی نہیں ہے جو میدان کربلا میں بچ گیا۔ امام حسین نے خود ایک ایک کر کے شہادت پیش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادتیں ان کی پیش کی ہیں۔ تو جو وہ زین العابدین بچا ہے وہ اس طریقے یہ تھا کہ امام حسن کا بیٹا امام قاسم اور حضرت حسین کی بیٹی میدان کربلا میں جوان موجود تھی، تو 9 محرم کو ان کی شادی ہوئی ہے میدان کربلا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی اور میدان کربلا کے 9 ماہ بعد یہ واقعہ پیش ہوا اور وہ زین العابدین منگول سلطنت کو عطا ہوا۔ تو اس کے علاوہ حضرت امام حسن، امام حسین، امام حنیف اور اماں فاطمۃ الزہرا کی ایسی اولادیں بھی ہیں جو میدان کربلا میں موجود نہیں تھیں، یعنی کہ 12 اولادیں ایسی ہیں جو میدان کربلا میں موجود نہیں تھیں، جو موجود تھے وہ سبھی کے سبھی شہادت کا رتبہ حاصل کر گئے۔ تو دوستو، ہم نے اتحاد قائم کرنا ہے، ہمارا مقصد کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تو منگول، فریدی منگول، آپ سلسلہ سمجھ گئے ہوں گے، ہم ان پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اس سجرہ نسب منگول کو سمجھ گئے ہوں گے۔ 12 ٹہنی کے مطابق شہنشاہ مشرق میں 12 نقطے ہیں، پیر علی شان میر مغل میں 12 نقطے ہیں، شمس المشرق عطا محمد خان میں بھی 12 نقطے ہیں۔ تو یہ 12 نقطے کا مطلب ہے کہ ہم کو ان 12 قوموں پر، یعنی کہ 12 لڑکوں پر فقیہت حاصل ہے، جو 12 پر فقیہت حاصل ہے، 12 نقطوں کا مطلب ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں، مذہب کی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہم کو انسانوں سے نفرت نہیں ہے، جرم سے نفرت ہے۔ منگول ہے نا جو، ہم کو منگولوں کو انسانوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، جرم سے نفرت ہے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے اور پیغام بھی یہی ہے کہ مہربانی، نیکی اور شفقت کی زندگی بسر کریں۔ اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو سمجھاتے چلیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، اس بند بٹھی کا نام اسلام ہے، یعنی کہ 5 اور 12 کو بند کر لیں تو یہ اسلام ہے۔ اسلام واحد دین ہے جس میں فلسفہ، ذات، صفات موجود نہیں ہے۔ اسلام واحد دین ہے جس میں فلسفہ، ذات، صفات موجود نہیں ہے۔ تو دوستو، ذات صفات جو بناتے ہیں یا جو اونچی اونچی ذاتیں، اونچے اونچے نام رکھتے ہیں، تو وہ انہوں نے ہمارے دین اسلام کو پنجابی میں کہتے ہیں سن لایا ہوا ہے، پاڑ لایا ہے، اپنی دکانداری چمکان واسطے انہوں نے سارے کام کیتے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا منگولوں کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے رائے حق اور حقیقت بتانی ہے تو ہم نے بتانی ہے، پاک پتن والوں نے بتانی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام اس بند بٹھی کا نام ہے۔ اسلام وہ دین ہے، واحد دین ہے جس میں ذات صفات موجود نہیں ہے، اور ہمارا پاکستان کا جو پرچم ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بنانے میں دوستوں کوئی فرق نہیں رکھا۔ خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وجہ سے، ذات صفات کی وجہ سے بہت سارے لوگ، 80% لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ان کو دوزخ کا عذاب ہوگا۔ 80% لوگ ہیں جو ذات صفات کو اہمیت دیتے ہیں اور خالص ترین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم منگولوں کا چیلنج ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند بے صحاب نسلوں کا مرکب ہے، جن میں سے کوئی نسل یا کوئی خاندان خالص ترین ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، آپ ملاحظہ کریں، سن سکتے ہیں آپ۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں: آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اور پھر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتا ہے مریدوں کو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات۔ قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متاع کردار، بحث میں آتا ہے جب فلسفہ ذات صفات۔
گرچہ اس دیر کون کا ہے یہ دستور قدیم، کہ نہیں میکدہ و ساکی و مینا کو ثبات، قسمت بادہ مگر حق ہے اسی ملت کا، انگ بین جس کے جوانوں کا ہے تلخاب حیات۔ تو دوستو علامہ اقبال بھی سختی سے ذات صفات کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بحث میں جب فلسفہ ذات صفات آتا ہے تو قوم کے ہاتھ سے متاع ہو کردار چلا جاتا ہے۔ شیخ و ملا کے وہ یہ بات بری لگتی ہے، درویش کو بری لگتی ہے۔ اور ایک اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کنجاں وانگ نمانیاں دیس چھڑے شپشیں تے فقیر دا دیس کیڑا، تے جڑا ذات صفات وال دھیان رکھے وہ دنیا دار تے وہ درویش کیڑا۔ جڑا ذات صفات دی گل کرے نہ وہ پیر جے تے نہ وہ فقیر جے تے نہ وہ درویش جے۔ سخی سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ نظر جنہاں دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، قوماں تے موقوف نہیں کی سید کی جٹ۔ اور بہت کچھ لوگوں نے برا انتہا کا برے الفاظ استعمال کیے ہیں قوموں کے متعلق، لیکن ہم ان الفاظات استعمال کرنے سے گریز کریں گے۔ 9ویں قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سید خاندان تک محدود ہے، 10ویں شاہ، 11ویں شیخ اور 12ویں منگول۔ اسی لیے دوستو ہم نے اپنے چینل کا نام 5 9 12 پاک پتن والے رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے 5 9 12 پاک پتن والے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہر شخص میں حقیقت کی روح پھونک کر اسے حقیقت کے حقیقی معنوں تک پہنچایا جائے۔ تو دوستو آج تک تھی ہماری یہ ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے بیان کا اختتام چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔